معزز خواتین و حضرات، اس وقت دور فتن ہے اور فتنے ایسے آ رہے ہیں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ جائیں اور اس سے وہ بکھرنے لگے اور ایک کے بعد دوسری تسبیح یہ آتی رہے۔ تو اسی طریقے سے یہ فتنے آگے آ رہے ہیں۔ اب ان فتنوں کے آگے بند باندھنا، اپنے آپ کو اس سے بچانا، دوسروں کی بچانے کی فکر کرنا، یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو پھر اس کا جو وبال ہے وہ بھی اجتماعی ہے اور اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کے لیے صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی نیت سے، اپنے آپ کو بچانے کی نیت سے باقی لوگوں کی فکر شروع کر لیں اور ان چیزوں کے جو مسائل ہیں ان سے نہ صرف خود بچیں بلکہ دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ ہم لوگ خود بھی بچیں گے اور باقی لوگوں کو بھی انشاءاللہ بچانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو پھر جو اس کے ساتھ متعلقہ مسائل ہیں وہ ہمارے اوپر بھی آئیں گے اور باقی لوگوں کو بھی اس سے نقصان ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی ایسے طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو پابند کر لیں جس میں ہم لوگ خود بھی اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کی بھی بچانے کی فکر کریں۔ اس وقت میں خصوصی طور پر خواتین سے مخاطب ہوں، تو خواتین اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہیں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دین اسلام سب کے لیے مشترکہ ہے اور معاشرت میں جو مسائل ہیں وہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جیسے عورتوں کے اور مردوں کے، اور کچھ میں فرق ہے۔ جیسے عبادات میں کچھ عبادات آپس میں ملی ہوئی ہیں اور کچھ عبادات میں آپس میں فرق ہے۔ تو جس میں فرق ہے اس کو بھی جاننا چاہیے، اس میں ظاہر ہے اس فرق کو ملحوظ رکھنا ہوگا جو اللہ پاک نے اس میں پیدا فرمایا ہے، اور جو مشترک ہے تو اس میں ظاہر سب کو مل جل کر کام کرنا پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ معاشرت جو ہے یہ تمام گھروں کی اصلاح کے اوپر منحصر ہے۔ ہر گھر پورے معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر جو خیر ہے وہ پوری معاشرت کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، اور ہر گھر کے اندر جو شر ہے تو اس کا شر پورے معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں فرد کی سطح پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، افرادی لحاظ سے، کہ ہر فرد پر اپنی اپنی محنت ہو، اور گھر کے سطح پر بھی محنت کی ضرورت ہے، اور پھر پورے ماحول کے لحاظ سے محنت کی بھی ضرورت ہے۔ گویا کہ تین قسم کی محنتیں ہوئی ہیں۔ ایک افرادی محنت ہے جو ہر شخص کے اوپر الگ الگ ہے، دوسرا اجتماعی محنت ہے لیکن گھر کی سطح پر، اور تیسرا ہے پورے معاشرے کا مشترکہ محنت۔
تو ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر گھر کی سطح، ہر فرد کی سطح پر جو محنت ہے وہ تو یہ ہے کہ ہر شخص کی 3 چیزیں درست ہونی چاہیے. 3 چیزیں درست ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان کا دل بھی قلب مطمئن ہو، قلب سلیم ہو، انسان کا نفس بھی نفس مطمئنہ ہو، اور انسان کی عقل، انسان کا عقل بھی، یہ بھی عقل سلیم ہو، عقل حکیم ہو. یہ تینوں چیزیں، تینوں کو درست کرنا ضروری ہے. تو ظاہر ہے اس کے لیے جو محنت ہے وہ محنت کرنا پڑے گا. بارہا یہاں پر اس بار کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ان تینوں کی آپس میں جو رابطہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی ایک کے اوپر محنت باقی تینوں کے اوپر محنت کے لیے کافی نہیں ہے. صرف اگر ایک کو لیا گیا اور باقی 2 کو چھوڑ دیا گیا تو ان میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. مثلا صرف دل کے اوپر محنت کیا گیا اور نفس کو اور عقل کو چھوڑ دیا گیا تو دل بھی ٹھیک نہیں رہے گا. دل بھی ٹھیک نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے میں نے مثال دی تھی پہلے کہ ایک حوض ہے، اس کے اندر مختلف پائپ آ رہے ہیں، مختلف نہریں آ رہی ہیں اور اس کے اندر گند آ رہا ہے. اب اگر ہم اس حوض کو صاف کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ان نہروں کو صاف کر لیں. صاف نہ ہو تو کم از کم اس حوض میں آنے کا سلسلہ اس کا روک دیں. پھر اس کے بعد ہم اس حوض کو صاف کریں گے تو پھر حوض صاف ہو سکے گا، ورنہ صاف نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اگر ہم صاف کریں گے مزید گندہ آئے گا، اس کو دوبارہ گندہ کرے گا، لہذا یہ محنت رہ کہاں جائے گی. تو حوض کی مثال دل کی ہے، کیونکہ دل کو راستے آنکھوں سے بھی آتے ہیں اور کانوں سے بھی، زبان سے بھی، دماغ سے بھی، ہاتھ پاؤں سے بھی، جہاں جہاں جو حص ہے وہاں سے اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے اور یہ اس کو متاثر کر رہا ہے دونوں طرح. یعنی آنکھ سے جو ہم دیکھتے ہیں دل پہ اس کا اثر پڑتا ہے، کان سے جو ہم سنتے ہیں دل پر اس کا اثر پڑتا ہے، زبان سے جو ہم بولتے دل سے اس کا اثر پڑتا ہے. حضرت تھانوی صاحب نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کنجڑا پورا دن یہ بولے لے لو امرود، لے لو امرود، لے لو امرود، اس کے دل کو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اس کی ضرورت کی چیز ہے، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ حلال رزق کما رہا ہے، لہٰذا اس کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا. لیکن اگر صرف کوئی آنے والے آدمی سے پوچھے کہ بھئی کدھر جا رہے ہو تو اس سے اس کے دل پہ ظلم آئے گی، کیونکہ اس کو کیا ضرورت ہے دوسرے کے بعد میں مداخلت کرنے کی. اب دیکھ لیں حکمت کی بات ہے، ہمارے ہاں اس میں کتنی کمزوری ہے. ہم خواہ کوج لگاتے ہیں، ولا تجسس، قرآن کا حکم ہے کوج نہ لگاؤ. ہاں جی، لیکن ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے تو ہمارے دل پہ اثر پڑ رہا ہے، نقصان تو ہو رہا ہے. جہاں نظر نہیں پڑنی چاہیے وہاں نظر پڑ رہی ہے، نقصان تو ہو رہا ہے. جس چیز کو نہیں سننا چاہیے اس کو سنا جا رہا ہے، لہذا نقصان تو ہو رہا ہے. جس چیز کی سوچنے کی ممانعت ہے وہ ہم سوچ رہے ہیں تو نقصان تو ہو رہا ہے. اب یہ تمام نقصانات جو جاری ہیں اس سے ہمارا دل محفوظ تو نہیں ہوگا، ہمارے دل کو نقصان تو ہو رہا ہے. تو دل کو صحیح کرنے کے لیے، دل کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان رستوں کی بھی حفاظت کر لیں، اور یہ رستے نفس کے ذریعے ہیں، نفس کے راستے ہیں. ہاں جی، نفس کے خواہشات ان تمام چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے. آنکھ کی جو نفس ہے وہ کوئی خاص چیزیں دیکھنا چاہتا ہے جس سے اس کو لذت ملے، اس کو حظ ملے. کان سے سننے کے لیے بھی انسان کے نفس کے اپنے تقاضے ہیں، کچھ چیزوں کو سننا چاہتا ہے. اس طریقے سے زبان سے بولنے کے لیے بھی نفس کے کچھ تقاضے ہیں. اس طرح سوچنے کے لیے بھی نفس کے کچھ تقاضے ہیں. یہ تقاضے چل رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو ہے مطلب اگر ہم ان تقاضوں کو پورا کریں گے، نفس کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو دل اس سے کیسے محفوظ ہوگا؟ ظاہر دل تو محفوظ نہیں ہوگا. اب میں دل پر ضربے لگا رہا ہوں
میں مراقبے کر رہا ہوں، وقتی طور پر میرا دل ٹھیک ہو گیا، لیکن اگلے مرحلے میں جب میں نے کوئی بد پرہیزی کی تو میرا دل پھر خراب ہو گیا۔ اب یہ ساری باتیں ظاہر مطلب ہے کہ واضح ہے، کوئی اس میں ڈکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اگر ان باتوں کو سنتے نہیں ہیں، اس پر غور نہیں کرتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ نتیجتاً بہت سارے لوگ اس پریشانی مبتلا ہیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اتنے عرصے سے، ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اب اگر کوئی آدمی دوائی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ بد پرہیزی بھی جاری رکھے تو بعد میں وہ شکایت کر سکتا ہے کہ مجھے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر کو کہے گا تو ڈاکٹر سے پوچھے گا کہ آپ نے فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کی ہے، اگر وہ کہتا ہے نہیں کی تو ڈاکٹر کہتے ہیں پھر میں کیا کروں؟ تو اصل بات یہی ہے کہ انسان کو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف دل کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس طرح صرف نفس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف نفس کی اصلاح کروں گا، مجاہدات اور ریاضتیں کروں گا، ہاں جی، اس کی وجہ سے میرے نفس کی اصلاح ہو جائے گی، اور دل کی فکر چھوڑ دے، ذکر اللہ کی وہ ضرورت محسوس نہ کرے اور صحبت صالحین کی ضرورت محسوس نہ کرے، تو ایسی صورت میں اس کا جو مجاہدات اور ریاضتیں ہیں وہ سارے کے سارے جوگ بن جائیں گے۔ ہاں جی، جوگی بن جائے گا۔ جوگی بہت بڑی محنتیں کرتے ہیں، یہ جو ہے نا مطلب تھوڑی محنتیں نہیں کرتے۔ ہاں جی، کئی دن کھانا نہیں کھاتے، کئی دن پانی نہیں پیتے، کئی دن سوتے نہیں ہیں، کئی دن لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، یہ سارے کے ان کے چیزوں میں ہو رہی ہے، تو کیا ان کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ان کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو جوگی بننا ہے کہ صرف نفسی کو لے لیں، نفسی کے مجاہدات کرتے رہیں، نہ ہم نے ظاہر مطلب ہے کہ صرف دل کی بات کرنی ہے کہ بس صرف دل کی اصلاح ہو جائے گی تو بس کام بن جائے گا، نہ صرف عقل کی بات ہے۔ مجھے واقعتاً بعض حضرات نے کہا کہ یہ کام سے عقل سے ہو سکتا ہے، یہ کام عقل سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر یہ کہہ دوں کہ اس بدلے میں اس میں مجھے نقصان ہے اور یہ وہ ہے، میں سوچوں تو اپنے آپ کو اس سے بچا لوں گا۔ میں نے کہا پھر بچا کے دیکھو، یہ تو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں یہ گز اور یہ میدان، دیکھ لو، اگر بچ سکتے ہو تو پھر بچا کے دیکھو۔ بھئی نفس کو اگنور کر کے تم عقل سے کیسے کام لوگے؟ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ہاں عقل مند ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو قابو کیا۔ آپ نے اپنے نفس کو قابو نہیں کیا، مجھے بتاؤ عقل مند تم کہلائے جا سکتے ہو؟ حدیث شریف کے مطابق تم تو عقل مند نہیں ہو، تم تو بیوقوف ہو۔ ہاں جی، اب ظاہر مطلب ہے کہ عقل مندی یہی ہے کہ پہلے اپنے نفس کو قابو کرو، پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب ظاہر آپ اس سے کام لو۔ تو اب یہ مطلب وہ ہے کہ تینوں چیزوں کی اصلاح ضروری ہے اپنے اپنے طور پر، اور پھر ان تینوں کا باہمی ربط بھی ضروری ہے، اور کام کیسے شروع کرنا ہے اس میں حکمت بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ نفس کی اصلاح پہلے کریں یا دل کی اصلاح پہلے کریں، عقل کی اصلاح پہلے کریں، کس وقت کس چیز کو کریں کس چیز کو نہ کریں، یہ سارے کے سارے فن ہیں۔ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے لوگ ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ مطلب ہم لوگ پچکو طریقوں سے جو ہے مطلب وہ کام کریں۔ ہمارے حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جن کو لطائف کی حقیقت کا علم نہیں ہے وہ اگر اصلاح کے میدان میں قدم رکھیں گے تو ان کی مثال ایسے جیسے ٹونے ٹوٹکوں سے علاج کرنا، جیسے مطلب اٹکل پچو طریقے سے علاج کرنا۔ کیوں؟ ظاہر ہے مطلب وہ تکے ہیں، اگر تکا لگ گیا تو لگ گیا، نہیں لگا تو نہیں لگا۔ ہاں جی، وہ لال بجک کرتے ہیں نا، تو ان کو لوگوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا وہ بٹیر مطلب جو ہے نا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اس کے سامنے یہ باجرہ ڈالو، اگر کھا لیا تو کبوتر ہے ورنہ پھر کچھ اور ہے۔ ظاہر مطلب یہ کوئی تو کیا بازی تو نہیں ہے نا کہ ہر چیز میں ہم تو کا چلائیں، جو ہوگا تو بس ہو جائے گا، نہیں، اس میں بال بال نہیں، یہ باقاعدہ ایک منظم طریقہ کار ہے جس میں غور و فکر کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا میدان عمل ہے۔ ہاں، اس کے ذریعے سے پھر یہ کام ہوتا ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو کسی کی بات پر پابند کرنا کہ یہاں میری بات نہیں چلے گی۔ نفس کی جو اصلاح کا پہلا قدم ہے وہ کسی کی ماننا ہے۔ جب تک آپ نے ماننا نہیں سیکھا اس وقت تک تو آپ نے کرنا ہی نہیں سیکھا۔ یہ دونوں باتیں تو لازم ملزوم ہیں۔ تو سب سے پہلے کسی کی مان کے چلیں گے، ہاں اس کی بات کے سامنے اپنی بات کو
یعنی جو ہے نا وہ سرنڈر کریں، اس کے بعد پھر آپ کی کم از کم اصلاح کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ میں نے کہا کہ افراد کی جو اصلاح ہے اس کا طریقہ کار تو یہی ہے، افراد کی جو اصلاح ہے اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جو افراد کی اصلاح ہے یہ مردوں کا بھی ہے عورتوں کا بھی ہے، اس میں تخصیص نہیں ہے کہ مردوں کے لیے تو ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے تقسیم کار کیا ہوا ہے، اس کے لیے لوگ بنائے ہوئے ہیں۔ اب اگر ان لوگوں کی طرف رجوع نہ ہو تو پھر ظاہر ہے وہ کام نہیں ہو سکے گا۔ تو اب یہاں پر جو مرد ہیں اور جو خواتین ہیں ان دونوں کو اپنی اپنی اصلاح کرنی ہے، لیکن کیسے کرنی ہے اس کے لیے بات اللہ جل شانہ نے چونکہ تقسیم کار بنایا ہوا ہے اور ہر چیز کے لیے اپنا ایک میدان ہے۔ مثلا گھرداری، گھر کے اندر رہ کر گھر کی حفاظت، گھر کے کام شام ساری یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دی ہے۔ ماشاءاللہ عورتوں کو اجر بھی بے حساب انہی چیزوں پہ ملتا ہے۔ اس میں میرے خیال میں ہم لوگ کا قصور بھی ہے کہ ہم عورتوں کو ان چیزوں کی اجر بتاتے نہیں ہیں۔ اگر ان چیزوں کی اجر ہم بتانے لگے تو خود ہی وہ تیار ہو جائیں کہ یہ کام تو واقعی، مثلا کسی بچے کے لیے اٹھنا اور اس کے ساتھ رات کا جاگنا، وہ اللہ تعالیٰ اس پر کیا دیتا ہے، اس بیچاری کو اگر معلوم نہیں ہے تو اس کے لیے تو یہ بوجھ بن جائے گا، وہ تو پریشان ہوگی۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہو کہ اس پر مجھے کیا ملتا ہے، جیسے حج پر لوگ کافی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے اس پر میں اللہ تعالیٰ بہت اجر دیں گے، لہٰذا ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اس طرح جہاد ہے، جہاد بہت مشکل کام ہے لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پر اللہ پاک کیا دیتے ہیں، لہٰذا یعنی عورتوں کے لیے جو جہاد کو مطلب نہیں وہ کیا ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں عورتوں کا جہاد حج ہے۔ فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج ہے، کیوں؟ ظاہر مطلب کہ عورتیں جو ہے نا مطلب بجائے اس کے کہ وہاں فائدہ پہنچے نقصان پہنچائیں گے، ان کی ذمہ داری بن جائے گی، لوگ مردوں کی ذمہ داری بن جائے گی۔ اس وقت اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں گے تو محفوظ رہیں گی، نتیجتاً مرد جو ہے نا وہ اپنے کارگزاری صحیح طریقے سے کر لیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ ہر جگہ کے اپنا اپنا میدان ہے۔ تو اب ان عورتوں کو اپنے کاموں میں جتنا اس پر جو ملتا ہے ان چیزوں کی بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور اس کے لحاظ سے ان کو اس لائن پر محنت کرنی چاہیے۔ مردوں کو اپنے اپنے میدان میں محنت کرنی چاہیے، مثلا جہاد ہے، تجارت ہے، ہاں جی، اس طریقے سے جو گھر کے دوسرے کام میں جو باہر سے تعلق رکھتے ہیں یہ سارے کے سارے مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اسے جی چرائیں گے تو پھر کام خراب ہے، عورتیں اگر اپنے کام سے جی چرائیں گے تو پھر کام خراب ہے۔ لہٰذا مردوں کی عورتوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اب یہ جو اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں یہ تب پورے کریں گے جب ان کی ہر ایک کی تینوں یہ چیزیں ٹھیک ہو، دل بھی ٹھیک ہو، نفس بھی ٹھیک ہو، عقل بھی ٹھیک ہو۔ ہاں جی، اب تینوں چیزیں ٹھیک ہونے میں تو ایک جیسے ہیں یہ، یعنی تینوں چیزوں کی ٹھیک ہونے میں تو مرد اور عورتیں ایک جیسے ہیں، لیکن تینوں چیزیں ایک کی ٹھیک ہو تو اس سے کیا نتیجہ نکلنا چاہیے اور دوسرے کی ٹھیک ہو اس سے نتیجہ، یہ دونوں میں فرق ہے، یہ فرق ہے۔ اس میں ہم لوگ ایک جیسے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ میدان اپنا اپنا ہے۔ مثال کے طور پر پروفیسر ہے، وہ اس کے بھی تینوں چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ پڑھائے گا، دل سے پڑھائے گا، ٹائم کا خیال رکھے گا، ہر ایک شخص کے ساتھ اس کے حال کے مطابق بات کرے گا، ہاں جی، اور علم جو وہ دے گا تو دے گا، اور اس میں جو ہے نا مطلب بخل نہیں کرے گا، یعنی وہ ٹیوشن کے مطلب جو ہے پابند نہیں کرے گا لوگوں کو، بلکہ اپنے وہ کلاس میں ہی ان کو سارے، یہ پروفیسر کی ذمہ داری ہے۔ اب جس کے تینوں چیز ٹھیک ہوئی یہ سارے کاموں کو ٹھیک کرے گا۔ بہنی ہے ہی ایک فوجی ہے، اس کے بھی تینوں چیز ٹھیک ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے پھر اپنی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو درست کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تاجر ہے، یہ ان کے تینوں چیزیں ٹھیک ہے تو اپنی تجارت میں مطلب ان تمام چیزوں کا استعمال کرے گا، اور اس کی تجارت جو ہے نا مسلمانوں کے لیے نفع بخش ہوگی، خود اس کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطلب صورتیں، جیسے فرمایا تاجر صدوق، جو سچا تاجر ہوگا وہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کے حشر جو ہے نا انبیاء کے ساتھ کریں گے،
تو اب ظاہر مطلب ہے کہ یہ چیز تو ان کا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ جوش جس شعبے کے ساتھ بھی کسی کا تعلق ہے، اگر اس کی تینوں چیزیں ٹھیک ہے تو اس کا وہ شعبہ شریعت کے مطابق چلے گا، اور اس میں جو ہے ماشاءاللہ وہ اللہ کی مان کے چلے گا تو کام ہو جائے گا۔ بہنی اس طریقے سے مرد کی تینوں چیز ٹھیک ہوں گی تو اس لحاظ سے کام کرے گا، یعنی اچھا مرد جیسا ہونا چاہیے اس طریقے سے وہ بنے گا، اور عورت اگر ان کی تینوں چیز ٹھیک ہوگی تو وہ اچھی عورت جس طرح ہوگی وہ اس طرح بن جائے گی۔ الطیبون للطیبات، والطیبات للطیبین۔ ہاں تو اب یہ کہ مطلب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ مطلب اگر جو طیبات ہوگی وہ طیبون کے لیے ہو جائیں گی، تو اس کا مطلب یہ کہ گوئے کہ یوں سمجھ کہ ہم لوگوں کو ہر چیز کے اندر کرنا تو یہ تینوں چیزیں ہیں، لیکن ڈومین ہر ایک کا مختلف ہے، میدان عمل ہر ایک کا مختلف ہے، اسی میدان عمل کے اندر کے جوہر دکھانے کا ان کو موقع دیا جائے گا، اس کو ٹھیک کرے گا۔ تو اب یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے یہ بات تو مشترک ہے کہ دونوں کو اپنے تین چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، دونوں کو اپنے ان تین چیزوں کو ٹھیک کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی شخص کے بات کے سامنے اپنے آپ کو اپنی بات کو سرنڈر کرنا، یہ اس کا پہلا سٹیج ہے، بغیر اس کے کام نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے نا وہ میں کہتا ہوں اسی پر ہم سوچے تو بہت زبردست رزلٹ ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ اس کے لیے لفظ بیعت استعمال کیا گیا ہے۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بیچنے والی بات ہے۔ اچھا اس بات میں کہتے ہیں کمال ہے بیعت، یہ کیا مطلب؟ یہ تو بڑے عجیب انسانیت کی تذلیل ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے پہلے سے ہمیں ساری چیزیں خریدی ہوئی ہیں، قرآن پاک میں ہے نہیں ہے؟ اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کو خریدا ہوا ہے، جنت کے بدلے میں ہم سے خریدا ہوا ہے۔ اب اللہ نے خریدا ہوا ہے، اب اللہ پاک کی اس خریدی ہوئی چیز کو اللہ تک پہنچانا، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ پہلے ہم گوئے کہ بیعت کرتے ہیں تو وہ جو شیخ ہے گوئے کہ اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، شیخ کے سامنے سرنڈر کرنے سے آپ کو وہ ملکہ حاصل ہوگا کہ آپ سنت کے سامنے سرنڈر کر لیں، آپ وسلم کی سنت کے سامنے سرنڈر کر لیں اور سنت کے مطابق چلنے لگے، اور سنت کے مطابق چلنے سے ماشاءاللہ آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گوئے کہ وہ تین چیزیں ماشاءاللہ آپس میں درجہ بدرجہ حاصل ہو جائیں گی، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، یہ تینوں چیزیں۔ اب اگر پہلے سٹیج ہم نہیں کرتے، پہلے سیڑھی پہ ہم نہیں ہیں ابھی، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم آخری سیڑھی پہ ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمارے رشتہ داروں میں ایک بچہ تھا، اب تو فوت ہو گیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ تھا، تو اپنی والدہ سے بچپن میں کہتا ہے کہ امی میں اسکول نہیں پڑھوں گا، میں کالج پڑھوں گا، میں اسکول نہیں پڑھوں گا، میں کالج پڑھوں گا۔ تو اس کی امی ہنس پڑی کہ بچہ ہے ظاہر اس طرح یہ بات کر رہا ہے، مطلب ظاہر اسکول نہیں پڑھے گا تو کالج کیسے پڑھے گا، کیونکہ اسکول پڑھنے کے بعد ہی کالج پڑھنے کا تو موقع مل سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بچہ تھا نا، تو بچہ تو اس طرح باتیں کرتا ہے، لیکن جب بڑی عمر میں کوئی اس طرح بات کرے گا تو پھر اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ظاہر پھر تو فکر کی بات ہے نا۔ تو اگر ایک آدمی شیخ کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا تو اللہ کے سامنے سرنڈر کیسے کرے گا؟ اصل میں یہی تو سٹیپ ہے، پہلا سٹیپ ہے نا، پہلا سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ سے آدمی دوسرے سٹیپ پہ جاتا ہے، دوسرے سٹیپ سے آدمی تیسرے سٹیپ پہ جاتا ہے۔ یہ تو اس طرح تو نہیں ہے، خواہش تو سب کی ہوتی ہے کہ میں آخری سٹیپ پر پہلے پہنچ جاؤں، لیکن پہنچ کے دکھاؤ نا، پھر اتنا جمپ لگا سکو تو لگا دو۔ اتنا بڑا جمپ لگانے سے کبھی کبھی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو اب یہ جو بات ہے مطلب ظاہر ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کرو تو ماشاءاللہ آسانی کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ تو اب یہی بات ہے کہ پہلے جو ہے نا ہم لوگ کو اب یہ جو درمیان کا شخص ہے جس کو ہم شیخ کہتے ہیں یا پیر کہتے ہیں، یہ کون ہونا چاہیے؟ اب اللہ پاک کی حکمت بالغہ نے ایسا نظام بنایا کہ چونکہ اس کے لیے ایسے شخص کو یعنی جس کو کہتے ہیں چپنے والی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ شیخ اگر چپ جائے تو مجھے بتاؤ اصلاح کیسے کرے گا؟ شیخ تو چپ نہیں سکتا، اور عورت جو ہے وہ چپنے والی چیز ہے۔ مستورات، عورت، یہ دونوں لفظ کس چیز پہ دلالت کرتی ہیں؟ یعنی چپنے والی چیز۔ اب چپنے والی چیز شیخ تو نہیں ہو سکتی، لہذا کوئی بھی خاتون نہ نبیہ بنائی گئی
کیونکہ نبی کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں رہنا ہوتا ہے، سارے کام اس نے وہی کرنے ہوتے ہیں، مردوں کو بھی ان کی طرف آنا ہوتا ہے، عورتوں کو بھی ان کی طرف آنا ہوتا ہے، لہٰذا کوئی عورت نبی نے نہیں بنائی گئی۔ ہاں ولی بہت زیادہ، سبحان اللہ، مریم علیہ السلام، ہاں جی، اس طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ جو نمرود کی جو بیٹی تھی ان کا تھا، آسیہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے نا فرعون کی جو بیوی تھی۔ ہاں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کتنی اونچی اونچی خواتین ہیں۔ مقامات کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ تو حسب جو مطلب جو چیز ان کو مل سکتی ہے ان کو اللہ پاک دیتے ہیں، کیوں اللہ پاک یہاں تو نعوذ باللہ من ذالک وہ تو نہیں ہے، وہ تو ہر چیز کے مطابق مطلب جنم فرماتے ہیں سب کچھ۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں جو کام کس کو سونپا جائے، تو یہ کام پر صرف مردوں کو سونپا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت اگر شیخہ بن جائے تو پھر کیسے ہوگا؟ عورتیں بھی ان کے ساتھ اتنا آزادی کے ساتھ نہیں مل سکتی، کیونکہ ظاہر عورتوں کو بھی مطلب جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا اس کے، تو اس میں یہ بات ہے کہ وہ نظام اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے کاموں کی نوعیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ یہ مطلب جو ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جو ان کے گھر کے کام ہوتے ہیں، اگر لوگ ان کے پاس اس طرح آزادان آنے جانے لگے تو پھر وہ سارے حرج ہو جائیں گے، وہ سارے حرج ہو جائیں گے۔ لہٰذا مطلب عورتوں کو، تیسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو جذباتیت عطا فرمائی گئی ہے، جذباتیت عطا فرمائی، جذباتیت ایک خاص مقصد کے لیے عطا فرمائی گئی، وہ یہ کہ عورتوں کے کاموں کی نوعیت ایسی ہے کہ اگر یہ جذباتیت ان میں نہ ہو تو یہ اپنا کام نہیں کر سکے گی۔ مثلا ممتا کا لفظ کتنا اونچا لفظ ہے، عورتوں کے لحاظ سے ممتا کو دیکھو تو اس پر تو انسان ماشاءاللہ ناز کر سکتا ہے، اتنا بڑا وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک عورت آئی تھی، 2 بچیاں تھی اس کے ساتھ، ان کو کھجوریں دی، تو ان بچیوں کو ایک ایک کھجور دی، تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ نے تو بچیوں نے کھا لی، پھر انہوں نے مانگا مزید ماں سے، ماں کے پاس صرف ایک کھجور اپنے لیے بچا تھا، وہ بھی اس نے آدھی آدھی کر کے ان کو دے دی، خود اس طرح وہ گرے گئی۔ تو آپ سے سب نے دیکھا، فرمایا دیکھو نہیں، یہ ماں کی محبت ہے۔ ہاں جی، تو ممتا ایک جذباتی چیز ہے، مرد اس طرح نہیں کر سکتے، مردوں کو ممتا نہیں دی گئی ہے، مردوں کو ذمہ داریاں دی گئی ہے باہر کی۔ اگر مردوں کو جذبات کا والا بنایا جاتا تو مرد اپنا کام صحیح نہیں کر سکتے، اس میں عقل کی ضرورت بہت زیادہ ہے، عقل کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ جیسے ہی جذباتی کیفیت ہو جاتی ہے اس وقت عقل فیل ہونے لگتی ہے، جذباتی جس وقت بھی غالب آنے لگتی ہے تو عقل فیل ہونے لگتی ہے۔ اب اگر وہ جذباتیت اچھی ہے، سبحان اللہ، پھر عقل کی اس میں ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے والی بات ہو جاتی ہے، وہ والی بات صحیح ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ جب اکثر کام ان کی عقل کے ہوں تو اس وقت اگر اس کو جذباتی بنا دیا جاتا تو پھر وہ کیسے اپنے کام کو کرتے؟ تو اب یہ جذباتی کیفیت جو ہے یہ ان کو مشیخت کے لیے پھر نہیں بنایا جاتا، کیونکہ مشیخت میں جذباتیت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، تخلق بھی اخلاق، اللہ کے اخلاق کی طرح اخلاق بناؤ، یہ ہے نا بالکل۔ اب دیکھو اللہ جل شانہ بھی تربیت فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ بھی ماشاءاللہ پورے نظام چلاتے ہیں، تو اللہ پاک کا نظام بغیر کسی جذبات کے چل رہا ہے، یعنی اللہ پاک کے ہاں جذباتیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز اپنے ارادے سے کرتے ہیں، اپنے ارادے سے کرتے ہیں، وہ جو ارادہ ہوتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ جذبہ انسان کے اوپر غالب آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر کام اپنے ارادے سے ہے۔ تو جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو جو شیخ ہوگا اس کے اوپر بھی جذباتیت نہیں آنی چاہیے، یعنی جذبات کے سامنے اس کو ٹھہرنا چاہیے، جذبات کے رو میں بہنا نہیں چاہیے، اور عورتوں کا خاص ہے کہ جذبات میں بہہ جاتی ہیں۔ ہاں جی، لہٰذا ان کو یہ ذمہ داری اس لیے نہیں دی گئی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کی بات ہو تو پھر مسائل کا شکار ہو جائیں گی، تو ان کو اللہ پاک نے اس حفاظت میں رکھا ہے، اس لحاظ سے۔ مجھ سے ایک خاتون نے پوچھا، جب ضیاء الحق کے دور میں شہادت کا قانون پہ بات چل رہی تھی، تو مجھ سے پوچھا کہ شاہ صاحب یہ عورتوں کی گواہی عادی کیوں ہے؟
عورتوں کی گواہی آدھی کیوں ہے؟ میں نے کہا بیوی جن کی پوری گواہی ہے، کیا وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے؟ یعنی مرد حضرات کیا گواہی خوش دلی سے دیتے ہیں؟ چپتے پھرتے ہیں کہ کوئی مجھ سے پوچھے نہیں. تو اگر اللہ پاک نے آپ لوگ اس چیز کا ذمہ دار نہیں بنا تو خواہ مخواہ زبردستی اپنے آپ کو کیوں ذمہ دار کرواتی ہو؟ ہاں جہاں پر تمہاری گواہی ہے وہاں تمہاری گواہی پوری ہے. وہاں معاملہ بالکل ویسا ہے کہ وہاں پر آپ ہی کی گواہی چلے گی. ہاں جی، لیکن یہ والی بات کہ جہاں پر آپ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ خواہ مخواہ اپنے آپ کو کیوں مغل کرنا چاہتی ہے؟ تو یہ اس قسم کی بات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جذباتیت آپ لوگ کے لیے بہت مفید ہے. جیسے نزاکت، مرد نازک نہیں ہو سکتا، نزاکت مردوں کے لیے عیب ہے لیکن عورتوں کے لیے خوبی ہے. ہاں جی، عورتوں کے لیے خوبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد کی، اس صحابی کی ہاتھ چومے تھے جو کہ ہاتھ سے کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا اور اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے. آپ سے ان کو چوم لے. کیوں؟ وجہ کیا؟ مرد کی سعادت یہی ہے کہ وہ اپنے تمام قوا کو استعمال کر لے. ان نے اس کی ظاہری چیزوں پہ نہیں جانا، اس کے اس چیز پہ جانا ہوتا ہے. لیکن عورتیں نہیں، مطلب عورتوں کا کام اور ہے. تو اب یہ جو بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو جیسے مردوں کا لباس عورتیں نہیں پہن سکتی، عورتوں کا لباس مرد نہیں پہن سکتے، عیب ہے. تو اس طرح مردوں کا کام عورتیں نہیں، عورتوں کا کام مرد نہیں کر سکتے. یہ ہر ایک کی تقسیم کار ہے، ان کو وہی اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کام جو ہے اللہ پاک مردوں سے لے رہے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے جن دو چیزوں کی ضرورت ہے وہ مردوں کے اندر رکھی گئی ہے. اب دیکھو فرشتے تو اللہ پاک نے بڑے، یعنی جس کو کہنا پاک مخلوق بنایا نا، لیکن اللہ پاک نے خلافت کے لیے ان کو نہیں بنایا. خلافت کے لیے نہیں بنایا. تو نہیں بنایا تو ظاہر مطلب ہے کہ ان کو شبہ ہو گیا. شبہ ہو گیا تو اللہ پاک نے دونوں طریقوں سے اس کا جواب دیا. حکیمانہ بھی دے دیا، حکیمانہ بھی دے دیا. حکیمانہ تو یہ جو ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتوں نے تو اسی پہ سرنڈر کر لیا، بالکل ٹھیک ہے، یہی بات ہے. لیکن بعد میں اللہ پاک نے حکیمانہ جواب بھی دیا کہ جن چیزوں کی ضرورت خلافت کے لیے تھی وہ چیزیں فرشتوں کو بھی بتائی گئی اور آدم علیہ السلام کو بھی بتائی گئی، دونوں کو بتا دی. پھر بعد میں پوچھا، سوال کیا آدم علیہ السلام سے، اس نے جواب دے دیا کیونکہ اس کے لیے وہ بنایا گیا تھا اور فرشتوں کو اس کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، لہٰذا وہ جواب نہیں دے سکے. تو اللہ پاک نے فرمایا میں نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے. تو انہوں نے فوراً کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والی جو بات ہے کہ جس کو جس چیز کے لیے بنایا جاتا ہے اس کو اس چیز کی صلاحیتیں دے دی جاتی ہیں. ہاں جی، جب گاڑی آپ کسی ڈرائیور کے حوالے کرنا ہے تو چابی اس کے ہاتھ میں دیں گے، ورنہ چابی آپ اس کے ہاتھ میں نہیں دیں گے تو گاڑی کیسے چلے گا؟ ظاہر اس کے لیے تو اس کی ضرورت تو ہوگی. ہاں جی، تو اسی طریقے سے جس سے اللہ پاک جو کام لینا چاہتا ہے اس کو وہ چیز عطا بھی کی جاتی ہے. تو مردوں کو وہ صفات عطا کی گئی جو اس کام کے لیے ضروری تھی. خیر یہ تو درمیان میں بات بہت لمبی ہو گئی، لیکن بہرحال اصل بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اب وہ یہ ہے کہ انفرادی اصلاح عورتوں مردوں کی ہے. سنٹر ایک ہے دونوں کے، لیکن طریقہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. اور مردوں کو پھر اللہ پاک نے جو مشائخ ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک دونوں چیزیں عطا فرماتے ہیں کہ مردوں کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، عورتوں کی اصلاح کیسے ہوتی ہے. مثلا آپ اندازہ کر لیں کہ چونکہ ہمارے پاس چاروں سلسلے الحمدللہ ہیں اور ہمیں کسی نے بھی نہیں بتایا، نہ میرے شیخ نے بتایا نہ کسی اور نے بتایا، کسی کتاب میں پڑھا کہ عورتوں کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، نہیں بتایا. لیکن نظام تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے نا. تو مجھ سے پہلی خاتون بیعت ہوئی ہے، یعنی پہلی دفعہ جو کوئی بیعت ہوا ہے تو وہ خاتون تھی. اور اس خاتون کے بیعت کے وقت میں نے جو طریقہ کار ان کو بتایا وہ ڈاکومنٹڈ ہے، اس خاتون نے وہ ساری چیزیں لکھی ہیں. اور اب بھی میں اس پر نظر ڈالتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ میں نے کیسے اس کو یہ ساری چیزیں بتائی. من جانب اللہ کچھ ایسا اللہ پاک نے نظام چلایا کہ باقاعدہ سٹیپ وائز، پہلا سٹیپ ہے، دوسرا سٹیپ ہے، تیسرا سٹیپ ہے، چوتھا سٹیپ ہے، یہ باقاعدہ سٹیپ وائز وہ ساری چیزیں ہو گئی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے نہ حضرت نے مراقبہ کبھی کرایا ہے اور نہ کبھی مراقبہ کے لیے بتایا، لیکن سارے عورتوں کو میں نے مراقبات سے شروع کرایا. سارا کچھ ابتدائی مراقبات سے ہوئی ہے، یعنی 40 دن والے جو ذکر ہے اس کے بعد پھر فوراً مراقبہ، وہ جو ہے نا وہ قلبی
ہاں ذکر جو ہے نا مطلب ان کو دے دیا، اور عورتوں کو آسانی سے ہو بھی جاتا ہے، مردوں کو 3-4 سال تک نہیں ہوتا، عورتوں کے لیے ہو جاتا ہے۔ اب عورتوں کی لحاظ سے مردوں جو سلسلہ تھا جو بہت زیادہ مناسب تھا وہ نقشبندی سلسلہ تھا، کیونکہ اس میں آواز اونچی نہیں ہے، سارا کچھ اندر ہی اندر ہے۔ لیکن خدا کی شان، اللہ کی شان، کیا عجیب بات ہو گئی کہ نقشبندی سلسلے میں بھی دو طریقے ہیں جو ہم تک پہنچے اس میں بھی دو طریقے، ایک بنوریہ اور ایک آدمیہ ہے، ایک بنوریہ اور ایک معصومیہ ہے، ایک بنوریہ ایک معصومیہ ہے۔ اچھا بنوریہ میں جو لطائف کا نظام ہے وہ قلب کا، روح کا، سر کا، یہ تو سینے میں، اور باقی جو لطیفہ خفی ہے وہ ماتھے پر ہے، اور لطیفہ اخفا جو ہے نا وہ تالو ام الدماغ جس کو کہتے ہیں وہاں پر ہے۔ اچھا اب میں نے کتابوں میں یہی پڑھا تھا، کیونکہ مجھے تو حضرت نے تو نہیں کرایا تھا نا، کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ یہاں پر ہوتے ہیں، تو میں نے عورتوں کو وہ دینا شروع کر لیا، عورتوں کو دینا شروع، تو عورتوں کے چلنے شروع ہو گئے۔ اب چلنے شروع ہو گئے تو اب جس کا ام دماغ والا لطیفہ چل پڑا تو ان کے سر ہلنے لگے۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو سر، عورتوں کا تو سر نہیں ہلنا چاہیے۔ ہاں جی باقاعدہ دعائیں شروع کی۔ اللہ پاک نے فضل فرمایا کہ معصومیہ طریقہ کے بارے میں کسی نے بتایا کہ اس میں 5 سینے میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں یہ عورتوں کے لیے مناسب ہے، عورتوں کے لیے مناسب ہے، لہٰذا پھر میں نے عورتوں کو وہی لطائف دینے شروع کر لیے، نتیجتاً وہ ماشاءاللہ پھر اس کے بعد کبھی سر کسی کا نہیں ہلا۔ تو اب یہ جو بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے کہ ان کے لیے نظام الگ الگ ہے، تو باقاعدہ پھر مجھے بعد میں ماشاءاللہ الحمدللہ مبشرات کی صورت میں بتایا گیا کہ تجھے دونوں قسم کے لطائف سے کام لینا چاہیے، مردوں کو تو دونوں بتاؤ، اور عورتوں کو صرف معصومیہ بتاؤ۔ عورتوں کو اب دیکھو مردوں کو دونوں بتاؤ، اس پر میں نے غور کیا کہ کیوں فرمایا گیا، تو پتہ چلا کہ مردوں کو شیخ بننا ہوتا ہے مردوں کو شیخ بننا ہوتا ہے، تو جس کو شیخ بننا ہے اس کے لیے دونوں جاننا ضروری ہے نا، اس کے لیے تو دونوں جاننا ضروری ہے۔ جس کو شیخ نہیں بننا اس کے لیے بس وہی کافی ہے جس سے وہ اس کا اپنا فائدہ ہو جائے، اپنا بھلا ہو جائے، اس نے کسی اور کو تو بتانا نہیں ہے، لہذا وہ صرف اپنے ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو اب یہ جو بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ طریقہ کار ہر ایک کا مختلف ہے، طریقہ کار ہر ایک کا، عورتوں کا طریقہ الگ ہے، مردوں کا طریقہ الگ ہے، بلکہ مقامات سلوک طے کرنے میں باقاعدہ یہ فرمایا گیا کہ یہ مقامات سلوک طے تو سب کو کرنے ہیں 10 کے 10، لیکن ہر ایک کے لیے ایک قسم کا فارمیٹ نہیں ہوتا۔ مثلا بعض خاندانوں میں، بعض لوگوں میں، بعض قوموں میں بعض چیزیں ویسے بلٹ ان موجود ہوتی ہیں، مثلا کسی میں صبر کا مادہ زیادہ ہے، ہاں جی، کسی میں ریاضت کا زیادہ ہے، کسی میں مطلب زیادہ توکل کا مرتبہ زیادہ ہے، کسی میں یعنی کچھ زیادہ کچھ کم، اس طرح کمبینیشن اللہ پاک نے بنائی ہوتی ہے، کسی کو کچھ زیادہ دیا تو کسی کو کچھ زیادہ دیا ہوتا ہے۔ اب جس کو پہلے سے کوئی چیز ملی ہوئی ہے تو آپ اس کے اوپر محنت کیوں کریں، آپ صرف اس محنت کو کیش کریں، اس کے اوپر آپ کو مزید محنت کی ضرورت تو نہیں ہے نا، تو آپ تو اس میں صرف ٹچ ہی کریں گے، لیکن جو باقی ہے جس میں اس کی کمی ہے اس پہ زیادہ محنت کریں گے۔ اب مثال کے تو پٹھانوں کے اوپر آپ محنت کریں تو ان کے غصہ کو کنٹرول کرنے کی سب سے بڑی محنت ہے، ہاں جی، مطلب ظاہر ہے مطلب آپ اپنے ان کے ان چیزوں کو لینا ہے، ہاں جی، اس طرح کسی اور قوم کی پھر اپنے کمزوریاں ہوں گی، اس کے لحاظ سے مطلب ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہر چیز کے لیے، ہر قوم کے لیے اپنے اپنے طریقے ہو سکتے ہیں، ہر آدمی کے لیے اپنے اپنے طریقے ہو سکتے ہیں، مرد کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ، تو یہ اپنے اپنے طریقے جو ہوں گے اس کے حساب سے کام کیا جائے گا۔ اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ جو گھرداری ہے، گھر کے اندر کا جو ماحول ہے، اس میں جو مرد کی ذمہ داری ہے اور جو عورتوں کی ذمہ داری ہے، اس کے لحاظ سے تقسیم کار کیسے ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے تینوں دونوں کے درست ہوں تو اپنے اپنے کام کو خود ہی پہچان لیں گے انشاءاللہ، صرف علم کی ضرورت ہوگی، صرف علم کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ خواتین مارچ ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کھانا خود گرم کرو، ہاں یہ کام تم خود کرو، یہ کام تم خود کرو، یہ سارے کے سارے گمراہیوں کے نعرے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ پاک کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تپڑ بہت سخت ہوتا ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اپنے خاوند کے لیے کھانا نہیں گرم تو پھر کسی اور کے لیے گرم کرو گی، تم بچ نہیں سکتی، فطرت تمہاری جو بھی ہے وہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے،
اپنے خاون کا نہیں گرم کرو تو پھر کسی اور کرو گی، پھر تم اپنے گھر کی نہیں ہوگی، پھر تم بازار کی بن جاؤ گی. یہ مسئلہ ہے. شریعت نے تمہیں گھر میں جو بیٹھا ہے ملکہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اگر تم باہر نوکرانی بن جانا چاہتے پھر جاؤ، جو کرنا چاہتے ہو کر کے دکھاؤ، دیکھو تمہاری حفاظت کیسی ہوتی ہے. یہ سارے نظام اللہ پاک نے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کے نظام کو چھیڑنا نہیں چاہیے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ تجھے دینا چاہتے ہیں، جس راستے دینا چاہتا ہے، جس کھڑکی سے دینا چاہتے اس کھڑکی سے لے لو، یہی تمہارا کمال ہوگا. تو میں نے کہا کہ یہ تینوں چیزیں جس کی درست ہوں گی، دل درست ہوگا، نفس درست ہوگا، عقل درست ہوگا، تو یہ تینوں کی ہوتے ہوئے، تینوں کے درست ہونے کے بعد اپنی اپنی ذمہ داریاں بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جاؤ گے. بہت آسانی کے ساتھ بالکل آپ کو پتہ چل جائے کہ شریعت کی ہر بات میں حکمت ہے. شریعت کی ہر بات میں حکمت ہے، خود ہی پتہ چل جائے گا. آپ کو کسی بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اگر یہ چیزیں درست نہیں ہیں تو پھر مجھے اللہ معاف کرے، میں کہنے پہ مجبور ہوں، مرد بڑے چالاک ہوتے ہیں. مردوں میں بھی اچھے مرد بھی ہوتے ہیں اور برے مرد بھی ہوتے ہیں. جیسے ہر قوم میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، تو ہر صنف میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. عورتوں میں بھی اچھی عورتیں ہوتی ہیں، بری عورتیں بھی ہوتی ہیں. مردوں میں بھی اچھے مرد ہوتے ہیں، برے. اب جو برے مرد ہوتے ہیں تو وہ چیزیں تو ان کے پاس بھی ہے نا، وہ جو عقل ہے نا ان کے پاس ہے نا، وہ جو اللہ پاک نے ان کو اپنی ذمہ داریوں کے لیے عقل دیا ہے، وہ عقل تو ہے. اب اس عقل کو منفی کام کے لیے وہ استعمال کرے گا، عقل کو اگر وہ منفی کام کے لیے استعمال کرے گا اس کے نتائج اسی طرح نکلیں گے. اب یہود کو اللہ پاک نے کچھ چیزیں دی تھی نا، قرآن پاک میں ہے نا کہ ان کو چن لیا گیا تھا، کچھ صفات عطا کیے گئے تھے. ان صفات کو اگر انہیں منفی کاموں کے لیے استعمال کیا تو پوری دنیا کو نچا رہے ہیں یا نہیں نچا رہے، لیکن اپنے آپ کو ساتھ تباہ کر رہے ہیں نا، اپنے آپ کو ساتھ تباہ کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ مرد جو چالاک ہیں، جن کے اندر خباثتیں بھری ہوئی ہیں، وہ عورتوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. عورتوں کے منہ میں ایسے نعرے دے دیتے ہیں جو ان مردوں کے لیے خود بخود استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے. کرواتے سارے پیچھے مرد ہی ہیں، وہ بدماشی ان کی ہوتی ہے، لیکن عورتیں بیوقوفی کی وجہ سے ان کی ساری باتیں مانتی جاتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں آزادی مل گئی. کیا آزادی مل گئی؟ کون سی آزادی مل گئی؟ جو شریعت سے آزاد ہو گیا وہ اپنے نفس کا غلام ہو گیا. جو شریعت سے آزاد ہو گیا وہ اپنے نفس کا غلام ہو گیا. مجھے بتاؤ، اللہ کی غلامی میں جانا اچھا ہے، ہم نفس کی غلامی میں جانا اچھا ہے، شیطان کی غلامی میں جانا اچھا ہے؟ تو ایسی صورت میں تباہی بربادی ان کا مقدر ہوتا ہے، تباہی بربادی ان کا مقدر ہوتا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، آج ہی میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے. کسی نے بھیجا، کہتے ہیں کہ وہ یورپ میں ایک جماعت چل رہی تھی تبلیغی، غالباً یہ اشفاق صاحب نے لکھا ہے، جو اشفاق صاحب تھے نا، وہ کہتے اپنے بیوی کے ساتھ میں موجود تھا ایک پارک میں. تو وہ جماعت جو ہے نا وہاں نماز انہیں جماعت سے پڑھ لی. تو عورتیں جا رہی تھی، لڑکیاں تھیں اس میں، تو وہ عورتیں ان کی تماشا کرنے لگی کہ کیا کر رہے ہیں. تو جس وقت انہوں نے نماز پڑھی تو ایک نوجوان تھا، وہ ایک لڑکی آئی، ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ پاک کی عبادت کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کیا اتوار ہے؟ اتوار تو آج نہیں ہے، ان عبادت آپ کیوں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ہر روزانہ 5 وقت یہ عبادت کرتے ہیں. ہاں جی. تو کیسے؟ انہوں نے پوری تفصیل بتا دی، ان کو تفصیل بتا دی. اس کے بعد وہ لڑکی آئی، اس نے مصافحہ کرنے کے لیے اس نوجوان سے ہاتھ بڑھا دیا. تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کی، معذرت کی، معاف کیجئے گا، یہ میرا جو ہاتھ ملانا ہے یہ صرف میرے بیوی کے لیے امانت ہے، میں کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ میرے نامحرم ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا. تو کہتے وہ عورت اتنی حیران ہو گئی کہ وہ بیٹھ گئی اور رونے لگ گئی. اور پھر روتے روتے اس نے کہہ دیا کتنی خوش نصیب ہے وہ عورت جو تیری بیوی ہے، کتنی خوش نصیب ہے وہ عورت جو تیری بیوی ہے. مطلب میرا یہ کہ تو صرف اس کا ہے. یہ بڑی بات ہے، یہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی شاید کافی عرصے چاہیے. مطلب یعنی اس بات کو، وجہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے یہ نظام سارے اس طرح ہی بنائے ہوئے ہیں. ہاں جی. یہ جو ہے نا وہ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ جل شانہ
مطلب جو ہے نا وہ دیکھیں نا، وہ ایک فریج پڑا ہوا ہے، وہ سارے لوگ آ کر اس میں چیزیں رکھ رہے ہیں، آپ کی چیز کا بھی پتہ نہیں چلتا، اس کی چیز کا بھی پتہ نہیں چلتا، کوئی کس کا اٹھا کے رہے، کوئی کس کا اٹھا، تو کیا خیال لوگ خوش ہوں گے اس پر؟ اور آپ کا اپنا فریج جو اپنے گھر کا دوسرے کا اپنا ہو تو اس پر خوش ہو گئے یا نہیں خوش ہوں گے؟ تو اس پر یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر لوگ ظاہر اپنے اپنے گھر تک یہ تمام چیزوں کو رکھے تو کتنا فائدہ ہوگا اور کتنے سکون اور اطمینان ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عورت اپنی سوکن برداشت نہیں کر سکتی، تو کیا کسی اور عورت کو دخیل ہونا برداشت کرے گی اپنے مرد کی زندگی میں؟ نہیں کرے گی۔ تو جب نہیں کرے گی تو تم کسی عورت کے اس میں دخیل کیوں ہو سکتی ہو؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ پھر تم کیوں سے دخیل ہو سکتی ہو؟ جیسے تم نہیں چاہتے اس طرح اور بھی نہیں چاہتے۔ اب یہی بات ہے کہ وہ عقل کے لیے عقل کی اس میں ضرورت ہے۔ جذباتیت سامنے ہوتی ہے، عقل پیچھے ہوتا ہے، عقل پیچھے سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں مطلب ہم لوگوں کو اپنے اپنے حالات اس طریقے سے کنٹرول کرنے پڑیں کہ شریعت نے کیوں دیکھو ہم لوگ جب بھی فیصلہ کریں گے اپنے سوچ اور عقل کے مطابق کریں گے جو اللہ نے دیے ہیں، سبحان اللہ، لیکن بہرحال اللہ پاک خود جو فیصلے کر چکا ہے وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ کتنے ٹھیک ہوں گے؟ اللہ پاک نے تو شریعت اللہ پاک کے فیصلے ہیں، تو شریعت میں جو چیز طے ہو گیا وہاں پر عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں استعمال ہوگی، اللہ پاک نے حکمت اس میں جاری فرما دیا، اب اس پر عمل کرنا ہی عقل مندی ہے، اس پر عمل کرنا ہی عقل مندی ہے، اس میں مزید عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، تو اب جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ تو عورتوں کو اپنا مشن سنبھالنا ہوگا اور مردوں کو اپنا مشن سنبھالنا ہوگا۔ اگر ہم یہ اپنا مشن ہم نے سنبھالے نا تو معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی، ہر گھر کے اندر سکون، اطمینان، یہ معاشرے کے سکون اطمینان میں بدل جائے گا۔ ہاں جی، یہ ہم لوگ ہمارے جو انجینئرنگ کے کیلکولیشن اس میں ویٹنگ فنکشن کہلاتے ہیں، تو یہ جتنے بھی مطلب گھر ہیں یہ سب ایک ایک ڈاٹ ہے، اس کے اوپر اپنا ویٹنگ فنکشن ہے، اس کے اوپر جتنا سکون بڑھاتے جاؤ پورے معاشرے کے اندر اس کا کنٹریبیوشن آتا جائے گا۔ ہاں جی، اور وہ معاشرہ سکون اطمینان والا معاشرہ ہوگا۔ ہاں جی، تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ پورے معاشرے کے اندر، تو اس کے لیے محنت کی ضرورت بھی ہے۔ وہ محنت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورتوں کو سمجھائیں کہ ہماری کامیابی کس چیز میں ہے، مردوں کو سمجھائیں کہ ہماری کامیابی کس چیز میں ہے، اور دونوں جب اپنے اپنے گروہوں کو سمجھائیں گے تو دونوں قسم کی زندگیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہاں جی، دینی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے، دنیاوی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں جی، تو اب یہ جو ہے نا اس کے لیے یہ جو مردوں کے جو جوڑ ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں، عورتوں کے جوڑ علیحدہ ہوتے ہیں۔ مردوں کے جوڑ میں مردوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں، عورتوں کے جوڑ میں عورتوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو عورتوں کے جوڑ کے لیے عورتوں کو محنت کرنی پڑے گی اور مردوں کے جوڑ کے لیے مردوں کو محنت کرنا پڑے گا۔ ہاں البتہ چونکہ گھر کے فیصلے مرد کرتے ہیں تو مردوں کو عورتوں کے جوڑ کے سلسلے میں تعاون کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اپنی زندگی اچھی رکھنا چاہتے ہیں وہ تعاون کرنا پڑے گا تاکہ ان کی عورتیں اس مسئلے میں آگے بڑھ کر حصہ لیں اور اپنا کنٹریبیوشن کریں، اور ظاہر اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ خود کام کریں۔ ہمارا چونکہ اگلے ہفتے کو جوڑ ہے، خواتین کا جوڑ ہے 21 اپریل کو، مجاہدہ تو ضرور ہے کیونکہ اس میں 15 شعبان کی رات بھی ہے اور صبح، لیکن بہرحال مجاہدے کو اگر ساتھ مطلب اس کے ساتھ ملا دیا جائے تو پھر نتیجہ بھی بہت ہی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو بہرحال یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ العزیز خود بھی ماشاءاللہ تشریف لائیں اور دوسروں کو بھی پہلے سے بتا دیں، اپنے جتنے جاننے والی ہیں، بلکہ اگر چاہیں تو ہم آپ کو اس کے لیے جو ہے انویٹیشن جو پیپرز ہیں وہ بھی پہنچا سکتے ہیں، اگر کوئی لینا چاہتی ہیں تو ان کو پہنچا دیے جائیں گے، تو پھر آپ اپنے اپنے حلقے میں اس کو تقسیم بھی کر لیں تاکہ جو ہے نا بہت سارے خواتین اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اگر ایک رستہ بنایا ہوا ہے، اس رستے کو جو جتنے لوگ استعمال کرنا چاہیں گے تو ان سب کو فائدہ ہوگا۔ ہاں جی، تو اس سلسلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو 15 شعبان کی بات وہ تو پچھلے ہفتے ہوئی ہے، لہذا دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس کو نہ سنا ہو
تو ہمارے ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، وہ وہاں سے انشاءاللہ وہ سن سکتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو کیا کرنا ہے. ہاں اس کے بارے میں تفصیل الحمدللہ موجود ہے. نہ ملے تو پھر ہمارے جو متعلقہ خواتین ممبرز ہیں جو یہاں پر جو جن کا نمبر آپ کے پاس ہوگا تو آپ ان کو مطلب جو ہے ان سے کہیں کہ وہ ہمیں سینڈ کر دیں تو آپ کو سینڈ کر سکتی ہیں. ماشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ پچھلے جو دفعہ جو بیان ہوا ہے، خصوصی بیان اس کے اوپر ہوا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو سینڈ کر دے گی اور آپ جو ہے نا وہ خود بھی سنیں دوسروں کو بھی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ 15 شعبان کی جو محنت ہے وہ بھی ہمارے رائگاں نہیں جانی چاہیے، اور دوسری بات ہے کہ اگلے دن ہمارا جو 15 شعبان کو یعنی کہ دن کو یہ جو ہے نا وہ ہے الحمدللہ جوڑ ہے. تو اس جوڑ میں ماشاءاللہ خود بھی جوک در جوک تشریف لائیں اور باقی لوگوں کو بھی بتائیں. ہاں جی، کیوں وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک خاتون کا کام بن گیا اور وہ ماشاءاللہ دین پر آ گئی، اب وہ اپنے زندگی میں جتنا کام کرے گی وہ سارے آپ کے کھاتے میں جائیں گے. ہاں جی، وہ جو ہے نا وہ آپ کی لذت کا جاری ہوگا. مثلا آپ سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ سب نے سبحان اللہ کہا. اب سبحان اللہ کا فضیلت کیا ہے؟ وہ جنت میں جو درخت لگ جاتا ہے وہ آپ سب کے لیے لگ گیا الحمدللہ. اور جتنے درخت آپ سب کے لیے لگے اتنا مجھ اکیلے کے لیے لگ گئے الحمدللہ. ہاں جی، اب یہ ہے کہ مطلب ظاہر ہے مطلب آپ اللہ کا شکر ہے آپ بھی اس طرح شروع کر لیں، آپ بھی لوگوں کو کہنا شروع کر لیں. اگر وہ کہیں تو آپ کا بھی اس طرح ہو جائے گا. تو یہ تو میں نے صرف ایک دفعہ سبحان اللہ ذکر کا کہہ دیا. اگر کوئی آپ کی وجہ سے نمازی بن گئی تو ان کے نمازوں کا اجر، کوئی مطلب روزدار بن گئی تو روزوں کا اجر، کوئی نے حج شروع کر لیا تو حج کا اجر، کوئی گھر میں ماشاءاللہ یعنی ایک صحیح ماشاءاللہ مسلمان خاتون جیسے ہونی چاہیے وہ بن گئی تو اس کا اجر. اس وجہ سے یہ تو اجروں کا ایک بے انتہا سلسلہ ہے، بے انتہا سلسلہ ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. اس میں میرے خود غرضی بھی شامل ہے، کیونکہ آپ جتنے لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہوگا، وہ میرے لیے بھی صدقہ جاری ہوگا. ساتھ ساتھ مجھے بھی نعمت ملے گی انشاءاللہ. تو اس وجہ سے آپ جو ہے نا وہ خوب اس کی دعوت دیں اور باقی خواتین کو بتائیں. جتنی خواتین انشاءاللہ یہاں پر آئیں گی تو امید کرتے ہیں کہ جتنا حصہ وہ یہاں سے لے جائیں گی انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کے توفیق عطا فرما دے اور کسی گندگی میں بھی مبتلا ہونے سے ہمیں بچائے. اس وقت جیسے میں نے ابتدا میں بتایا تھا دور فتنہ ہے، فتنے بالکل جو ہے نا وہ ٹوٹ کے آ رہے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے آ رہے ہیں. اور اگلے جو دن میں جو فتنہ آتا ہوتا ہے وہ پچھلے فتنے کو مٹا دیتا ہے. میں کوئی سمجھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اب وہ فتنہ تو کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ فتنہ تو تھا لیکن وہ فتنہ چھوٹا معلوم ہو جاتا ہے. یعنی پہلے ٹیلی ویژن تھا، اب ٹیلی ویژن کے بعد وی سی آر آ گیا، وی سی آر کے بعد پھر انٹرنیٹ آ گیا، انٹرنیٹ کے بعد پھر موبائل آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. عجیب و غریب مطلب حالات اس وقت آئے ہوئے ہیں. تو اب اس میں مل جل کر زارے بند باندھنے کی ضرورت ہے، مل جل کر بند باندھنے کی. بچوں کے لیے ایک کہانی بنائی گئی تھی کہ ایک شکاری نے جو ہے نا وہ جو جال ڈالا اس کے اندر بہت سارے پرندے پکڑے گئے. تو پرندے بڑے پریشان ہو گئے کہ ہم تو پکڑے گئے. تو ان میں سے ایک سمجھدار پرندہ تھا، اس نے کہا کہ سب زور لگا کے اڑے، یعنی ہر ایک اڑے ایک ہی وقت میں. ہاں جی، تو ہو سکتا ہے کہ ہم جال کو ہی اڑا سکیں. تو جب سب نے زور لگا تو جال ہی ان کے ساتھ اڑا، وہ شکاری ان کو دیکھتے رہ گیا، وہ جال ہی اوپر چلا گیا. تو اب اس طرح مطلب یہ ہے کہ یہ فتنے ضرور بہت زیادہ سخت ہیں، لیکن اگر ہم سب مل جل کر کوشش کریں گے تو امید ہے کہ جو اغیار کا جو فتنے کا جال ہے وہی مڑا کے لے جائیں اور ہم ان سے نکل جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على خاتم النبیین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر علينا وردنا وردنا. اللہم اشف مرضنا مرضى المسلمین. یا اللہ تو آنے والے جوڑ یا اللہ ہمارے لیے بہت کامیاب فرما دے. اس میں جتنے بھی خواتین ہیں مرد ہیں سب کو یا اللہ قبول فرما دے.
اور جو بھی اس میں جو محنت کرے یا اللہ اس محنت کو قبول فرما دے، یا اللہ اپنی رضا کے کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جو بھی یا اللہ فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمیں یا اللہ ہر نقصان سے محفوظ فرما، ہر شر سے بچا دے، یا اللہ ہر خیر عطا فرما دے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پاک میں اپنی دار پاک عطا فرما، اور یا اللہ جب تو فرمائے کہ میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا، یا اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یا العالمین ہمارے سب کے دلوں کی جتنے بھی جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما، اور یا العالمین یا ہمیں مستجاب الدعوات بنا، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچے توکل سب کی دعاؤں کو قبول فرما، تمام مسلمان مظلوموں کو ظلم سے نجات عطا فرما، جو ظالم ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اگر وہ توبہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ان سے ان مظلوموں کا انتقام لے لے، یا اللہ ہمیں ویسا لب بنا دے کہ جب ہمیں دیکھے تو خوش ہو جائے، اور یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو فرما جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، ہمیں یا العالمین اپنے مقربین میں، اپنے محبوبین میں، محبین میں، یا اللہ صدیقین میں، صادقین میں شامل فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔